اگر مخالف ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 بیٹیاں خاندان بنو امیہ میں نہ دیتے. آج ہم اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دے دیتے ہیں, ہم کوئی رشتہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دی ہیں. سب سے پہلی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. ابو العاص خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے نواسے ہیں. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھی وہ بھی خاندان بنو امیہ میں ان کا نکاح ہوا تھا, جس سے جو ہے پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے نواسے ہیں. حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کیا جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا. بنو امیہ سے دشمنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ استعمال کرتے. اور دیگر رشتہ داریاں ہیں. ام جمیل بنت حرب, یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے جو بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں. ان کا نکاح جو ہے ابو لہب سے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو لہب. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہے فاطمہ بنت عتبہ, ہند بنت عتبہ کی بہن, حضرت ابو سفیان کی سالی. ان کا نکاح حضرت عقیل بن ابی طالب جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں ان سے ہوا. یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے خالو ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. ان کا پہلا نکاح جو ہے وہ حارث بن حرب یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے ہوا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچی لگی. تو بندہ جب رشتے دیکھتا ہے اور یہ پڑھتا ہے تاریخ تو حیران ہوتا ہے کہ ان میں تو آپس میں اتنی قریب کی رشتے داریاں تھی, اتنا قریب کا تعلق تھا, ایک دوسرے کے جو ہے وہ آپس میں تعلقات تھے, پھر یہ کیسے آپس میں دشمن ہو سکتے. اسی طرح ام سعید بنت ابی العاص بھی حضرت عثمان کی پھوپھی حضرت عتبہ بن ابی لہب ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. ابو لہب کا ایک بیٹا مسلمان ہو گئے تھے, ایک بیٹا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا. فاطمہ بنت شیبہ امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عقیل بن ابی طالب کے نکاح میں تھی. ہند بنت ابی سفیان امیہ کا نکاح حارث بن نوفل ہاشمی سے ہوا. اسی طرح حضرت معاویہ کی بہن ام المومنین سیدہ رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, مومنوں کی ماں ہیں. تو حضرت امیر معاویہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں, حضرت ام حبیبہ خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم کے ماموں ہوئے, مسلمانوں کے ماموں ہوئے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب قریظ بن ربیعہ کے نکاح میں تھی. یہ وہی ام حکیم بیضہ ہیں جو حضرت عثمان کی نانی ہے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ سیدہ امامہ بنت ابی العاص یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں, حضرت ابو العاص کی بیٹی ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا اس کے بعد امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی کی بیٹی تھی, حضرت زینب کی بیٹی تھی. بھی خاندان سے تعلق رکھتی تھی, حضرت علی نے ان سے نکاح کیا. یہ تقریباً 30 تو میں نے لکھے ہیں اور میں نے نوٹ کیے ہیں کہ جو رشتے اور تعلق آپس میں خاندان بنو امیہ میں اور خاندان بنو ہاشم میں تھے. سیدہ عائشہ بنت عثمان امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت حسن بن علی ہاشمی کے نکاح میں تھا. حضرت حسن کے نکاح میں حضرت عثمان کی بیٹی تھی حضرت عائشہ.
اسی طرح لیلا میمونہ بنت ابی سفیان حضرت حسین بن علی ہاشمی کے نکاح میں تھے. اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس کی شادی حضرت معاویہ کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان سے ہوئی. حضرت جعفر طیار کی پوتی رملہ بنت محمد بن جعفر کی شادی حضرت معاویہ کے بھتیجے کے لڑکے ابو القاسم ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے ساتھ ہوئی. یہ سارے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اگر کوئی آپ حضرات کے سامنے کل کو یہ بات کرے، کوئی جاہل قسم کا بندہ آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہے کہ بنو امیہ جو ہے نعوذ باللہ مبعوث ترین قبیلہ تھا. 40 روایات پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبعوث ترین اور وہ قبیلہ بنو امیہ ہے، اور بنو امیہ کے لوگ یوں ہوں گے، ایسا کریں گے، میرے خاندان کو ذبح کریں گے. یہ سب چھوٹی روایات پیش کر کے جو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کا اصل ہدف جو ہوتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کی ذات کو نشانہ بنانا ہوتا ہے. حضرت ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر کی شادی یزید بن معاویہ کے ساتھ ہوئی. حضرت معاویہ کے نواسے زید بن عمر بن عثمان کی شادی سیدہ سکینہ بنت حسین بن علی کے ساتھ ہوئی. نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عبداللہ بن خالد بن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہوئی. سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی کی شادی عبداللہ بن عمر بن عثمان کے ساتھ ہوئی. اور اسی طرح ام قاسم بنت حسن بن علی کی شادی مروان بن ابان بن عثمان کے ساتھ ہوئی. اور یہ جو کربلا میں علی اکبر شہید ہوئے، ان کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت حسین کے بیٹے تھے. علی اکبر جو شہید ہوئے ہیں، ان کی جو والدہ تھی لیلا بنت میمونہ، یہ لیلا بنت میمونہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بھانجی ہے جو حضرت حسین کے نکاح میں تھی. اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو ان میں رشتہ داریاں تھی، یہ جو ہے ظاہراً مسلمان ہو گئے تھے، نعوذ باللہ دل سے نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ میں بعد کی باتیں بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور ہے، حضرت حسین کا دور ہے. حضرت حسین کی جو بیوی تھی لیلا بنت ابی مرہ، اور لیلا بنت میمونہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ میمونہ حضرت معاویہ کی سگی بہن ہے اور یہ حضرت حسین کی ساس ہے. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی ہیں. دوسری رشتہ داری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے ہمزلف ہیں، جسے سانڈو بھی کہتے ہیں اور ساڑو بھی کہتے ہیں. یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، سانڈو کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ ساڑو کہتے ہیں. تو ہم ظلم ہے، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ان کی بہن قریبۃ الصغریٰ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی ہیں، قریبۃ الصغریٰ. تو یہ سب رشتہ داریاں، یہ تعلقات، یہ آپس کے معاملات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ آپس میں شیر و شکر تھے، رحماء بینہم کا مصداق تھے، آپس میں دشمن نہیں تھے.